نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ۔ کس چیز کو کہا انہوں نے کہ یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ کا مطلب کیا؟ یہ بس جھوٹ ہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو کفار نے جو قرآن کریم کے اوپر ایک بات کی تھی کہ یہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، جھوٹ بنا لیا، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، یہ ان کفار کا کہنا تھا۔ افتراہ، اس نے گھڑ لیا اس کو، اس نے کس نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَعَانَهُ، اور مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون، ایک دوسری قوم نے۔ کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے کچھ غلام ہیں، کچھ عیسائی غلام ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہانیاں وہانیاں سن لیتے ہیں اور پھر آ کے ادھر بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بس تحقیق وہ لائے ظلم اور جھوٹ۔ ظلم کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے کہ جب ایک بات جس کی دلیل ہو اور اس کے اگینسٹ انسان فیصلہ کر دے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کورٹ میں گئے، سارا پروف تھا کہ یہ بندہ انوسینٹ ہے، پھر بھی جج اگر کہہ دے کہ نہیں میں اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں، یہ کیا؟ ظلم۔ اسی طرح یہ ان کا ظلم ہے۔ کس بات پتہ چل رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائی، وہ بھی کوئی عالم نہیں ہے، غلام ہے، ان کے پاس کہاں اتنا نالج ہے کہ وہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دے، سکھا دے۔ یہ قرآن اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں سے بھی جو بڑے شاعر تھے، ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے بھی گیو اپ کر دیا جب سورہ کوثر سنی، تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صاف پتہ چلتا تھا یہ انسان کا کلام نہیں، کیونکہ وہ اہل زبان تھے نا، ان کو سمجھ آتی تھی۔ اب ہمارے جیسوں کو سامنے تو عربی بول لو یا قرآن پڑھ لو، ہمارے لیے ایک ہی ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں۔ بعض لوگ عربی کوئی بول رہا ہو تو وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتے، ان کو سمجھ لیتے عربی بول رہا ہے، پتہ نہیں قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے وہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ آپ بی ویئر، وہ یہ قرآن آ گیا ہے، نیو قرآن چھپ گیا ہے، وہ اس قرآن کے اندر اتنی صورتیں ہیں، اس کا سب کو بتا دو۔ بھائی آپ تو خود اشتہار دے رہے ہو، وہ کیسے قرآن ہو گیا؟ وہ جو قرآن ہے ہی نہیں، آپ نے تو خود ہی اس کو قرآن کا لیبل دے دیا۔ سب سے پہلے تو یہ گناہ کا کام کیا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں قرآن تو ہم تو اس کو قرآن مانتے۔ کوئی کہہ دے کسی بلڈنگ کو یہ کعبہ ہے تو ہمارے لیے کعبہ ہو جائے گی وہ۔ کوئی بت کو کہہ دے یہ خدا ہے تو ہم کہیں گے او خدا نہیں ہے، یہ سب کو پتا تو یہ خدا نہیں ہے۔ بھائی جس کو اپنے قرآن کا پتا ہوگا نا، وہ ایسے ہی کسی کتاب کو دیکھ کے نہیں یہ سوچ لے گا یہ قرآن ہے، کہ ہر طرف نہیں گرتا پڑے گا۔ اس کو پتا ہے میرا قرآن کیا ہے۔ اپنی کتاب کا نالج لے لو، اتنا کافی ہے۔ پھر لوگوں کو یہ اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فلانی وہ اس سے بچ کے رہنا، یہ قرآن نہیں ہے۔ کیوں بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو یہ بات؟ مسلمان جب اپنی کتاب سے واقف نہیں ہے نا، تو پھر وہ ہر کتاب کو قرآن سمجھ کے اس کے اوپر سجدے کرنے لگے گا۔ اور جس دن اس کو اپنی کتاب کا نالج آئے گا تو الحمدللہ کانفیڈنٹ ہے، کون ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ یہ لو یہ قرآن ہے، اور ہم بھی مان جائیں گے یہ قرآن ہے۔ کیوں؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے اس میں اتنی صورتیں ہیں، اس میں یہ نمبر کی صورت ہے؟ وہ آپ تو خود اشتہار دے رہے ہو، ان کو تو ضرورت پڑی نہیں اشتہار دینے کی، آپ نے خود ہی پوری دنیا میں اشتہار دے دی۔ وہ آگے اس کو پھیلاؤ، اپنے سارے کانٹیکٹس کو بھیج دو، یہ نیا قرآن آ گیا مارکیٹ میں۔ اتنی بے وقوفی کی انتہا ہے یہ۔ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں،
ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو قرآن نہیں کہا, ہم اس کو قرآن کہہ رہے ہیں. نیو قرآن. واٹ از نیو قرآن؟ قرآن صرف ایک ہے جو اللہ کا کلام ہے. باقی کوئی سورج کو کہہ دے یہ چاند ہے اور چاند کو کہے یہ سورج ہے تو آپ مان لیں گے؟ وہ آپ کو پتا ہے سورج سورج ہی ہے, یہ پاگل ہے. مجھے پتا ہے یہ سورج ہے, مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ قرآن ہے تو آپ اس کی بات سن کے اس کو قرآن تھوڑی کہنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ قرآن کیا ہے. لیکن جب ہمارے یہ حال ہو جائے کہ عربی کوئی بول رہا اور ہم سر پہ دوپٹہ لے لیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں کتنی عقل ہے کہ ہماری کتاب کیا ہے. ہمیں مسلمانوں کو ہی بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو قرآن نہ سمجھ لینا. تو اپنی حالت کا اندازہ کریں کہ ہم کس حد تک قرآن سے نا واقف ہیں. پھر کیونکہ ایک ناواقف انسان ہی یہ سمجھ سکتا ہے یہ قرآن ہے, ورنہ جو مسلمان ہو اور قرآن سے واقف ہو اس کو نہیں کوئی ایسا دھوکہ دے سکتا, اور اس کو کسی کو اشتہار دے دے کے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لے کر جو آئے ہیں, یہاں پہ جاؤ آیا ہے, یہاں پہ یہ نہیں آیا جاؤ بھی ظلم و زورا. وہ لے کر آئے ساتھ ظلم کے, لائے ساتھ ظلم کے اور زور کے, بلکہ فرمائے وہ جاؤ ظلم و زورا, وہ آئے ہی ظلم اور جھوٹ, یعنی وہ ایک جھوٹ اور ظلم کا ملمہ ہے خود ہی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سارا ہی جھوٹ ہے یہ, اور یہ ظلم ہے. سمجھ لو کہ سورج کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سورج نہیں ہے, تو کتنا بڑا ظلم ہے, جھوٹ ہے کتنا بڑا. ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہو پھر اس کو کوئی کہتا جائے. اسی طرح قرآن تھا کہ ان کو خود پتا تھا کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, جبھی تو قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے, لاؤ اس کے جیسی کوئی صورت نکال کے, لاؤ اس کے جیسی کوئی آیت نکال کے. تو آپ کا مطلب انہوں نے نہیں کوششیں کی ہوں گی. وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے یعنی زبان دان سمجھتے تھے. اس زمانے میں شاعری کا بہت زور تھا, زبان میں تو وہ اتنے ماہر تھے. ایک بندہ ایک تقریر کرتا تھا, پوری تقریر میں ایک لفظ کو دوبارہ نہیں یوز کرتا تھا. اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کی پاس زبان میں. شاعری ایسی تھی کہ بس مطلب شاعر کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا, اور بڑا جو شاعر ہوتا تھا جس کی شاعری نمبر 1 پہ آتی تھی اس کی شاعری کو کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا. اب مطلب ہے جب قرآن اترا انہوں نے نہیں کوششیں کی ہوں گی کہ کوئی صورت لے کر آئیں, کوئی آیت لے کر آئیں. جب وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنا مال لٹایا, اپنی جانیں بھی لٹا دی اس اسلام کی مخالفت میں, تو آپ کا مطلب ہے انہوں نے کبھی نہیں کوشش کی ہوگی کہ وہ ایک کلام ایسا لا کے رکھ دے کہ جس کے جو مقابلہ کرے اس قرآن کا, ایک ایسا کلام لے کر آئیں. ظاہر ہے کوشش کی تھی. ایک کوشش تو اس نے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, مسلمہ کذاب نے کی تھی, اس کی مجھے پوری نہیں آتی مگر الفیل وملفیل وما ادراک ملفیل, تو ہاتھی, تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے ہاتھی, اس کی سونڈ لمبی اور دم چھوٹی. اس قبیلے والوں نے کہا خدا کا واسطہ یہ کسی اور کو نہ سنا دینا, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بھی ایک قرآن ہے یہ کسی اور کو نہ سنا دینا. اس کے قبیلے والوں نے اس کو شٹ کر دیا. تو یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے کوششیں کی تھی مگر وہ نہیں مقابلہ کر سکے تھے اس کا. اسی لیے بے بس تھے نا کہ اب کیا کریں. اسی لیے اب ادھر کی ادھر ہانک رہے, نہیں جی تو وہاں سے لے آتا ہے, یہ وہاں سے لے آتا ہے. ورنہ لاتے وہ تو چیلنج کا مقابلہ کرتے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر اگر وہیں پہ تو مسئلہ آتا تھا کہ جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, اب کیسے اس کا جواب دیں. وہ جان گئے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جس کے آگے ہم کچھ رکھیں گے تو وہ کچھ معنی نہیں رکھے گا. اور ہم آج بیوقوفیوں کے اندر ایسی جو فضول قسم کی لوگوں نے لکھی ہوئی باتیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے. قرآن تو کہتا ہے ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ تو تمہیں کچھ سمجھتے ہیں. ایک آیت نہیں کوئی بنا سکا. ہم ان کی کتابوں کو کہہ رہے ہیں نیو قرآن. یہ قرآن کہنا بھی
یہ لفظ کہنا بھی ان کتابوں کے لیے ایک توہین کی بات ہے. وہ قرآن نہیں ہے، وہ لوگوں کی، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا یہ کہانیاں پہلوں کی، لوگوں کو پٹ آف کرنے کے لیے نا، یہ کیا سننے جا رہے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. کیا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کیونکہ اس قرآن میں جو پچھلے لوگوں کے، پچھلی قوموں کے قصے تھے تو کہتے تھے کہانیاں ہی ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ کے دیکھا، اس میں تو وہ سٹوریز ہی ہیں. یہ کچھ لوگوں سے زبان سے خود سنا میں نے. اور ایک نے، کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ مجھے تو کسی نے کہا ہے، اب وہ چونکہ اتنی زیادہ مسلمان تو ہے لیکن اتنا اس کو اسلام کا نہیں پتا، کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ تو کرسچنز کے اس سے لیا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے ان کی ہیلپ سے بنایا تھا. تو میں نے کہا یہ تو یہی بات تو قرآن کہتا ہے. یہ دیکھو کہ وہ مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے، تو آج بھی ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے خود ہی دین سے دور ہیں نا، وہی پھر ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں. کیا مسلمان کو اتنا اگنورینٹ ہونا چاہیے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے قرآن میں کیا ہے، اس کے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، ان ناموں کی صورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، رسول پہ ایمان رکھنے والا اللہ کی کتاب سے اتنا اگنورینٹ ہوگا؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا اس کو. کیسے لکھوا لیا؟ کہ وہ فہیہ تملا علیہ بکرۃ واسیلہ، کہ یہ جو ہے اس نے لکھوا لیا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو صحابہ کرام کو بلاتے تھے کہ بھئی آ کے لکھو وحی کو، ٹھیک ہے. تو کاتبین وحی ہوتے تھے، ایسے صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ کاتبین وحی ہیں، وہ پھر لکھا کرتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے، خود تو نہیں لکھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی کہانی ہے، یہ لکھوا لیتا ہے ان کو، یعنی وہ جب ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں آپ، فہیہ تملا علیہ بکرۃ واسیلہ، تو یہ جو ہے املا کی جاتی ہیں اس پہ صبح اور شام. یہ اس پہ صبح اور شام املا کی جاتی ہیں، یعنی وہ ان غلاموں سے یہ سن کے آ جاتا ہے، اس کو نقل کرائی جاتی ہیں، وہاں سے یہ سنتا ہے اور یہ جو ہے نا میمورائز کر لیتا ہے، ان کو یاد کر لیتا ہے، پھر آ کے یہ ان کو لکھوا دیتا ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو سارے غلام تھے جن کے نام یہ لیتے تھے، وہ سارے کے سارے ہی مسلمان ہو گئے. تو اب وہ اتنی ہی زیادہ علم والے تھے، اتنے ہی زیادہ نالج والے تھے، تو پھر وہ خود ہی کیوں نہ نبی بن کے بیٹھ جاتے؟ ان کو کیا ضرورت ہے بھی اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام پیش کر سکتے تھے وہ، کہ تو وہ کسی اور کو ڈکٹیٹ کراتے یا کسی اور کو یہ بتاتے. دوسرے یہ کہ جتنے غلاموں کا یہ ذکر کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی عربک بھی صحیح طرح نہیں جانتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے. تو کہاں سے ایک ایسا کلام پیش کر سکتے تھے یا وہ بتا سکتے تھے جس کے اندر جو اتنا فصاحت والا ہو کہ بڑے بڑے شاعر جس کے آگے مقابلہ نہ کر سکے؟ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ اس کو تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو سر، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی. نہیں تم کہتے ہو کہ یہ غلاموں سے سیکھ کے آ جاتا ہے، یہ اس سے سیکھ کے آ جاتا ہے. غلاموں کو اتنا نالج کہاں ہے جو باتیں اس قرآن میں ہیں؟ یہ قرآن تو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی. اور واقعی کئی باتیں تو آج کے زمانے میں آ کے کھل رہی ہیں، جو اس زمانے میں تو لوگوں نے جیسا سنا سمعنا و اطعنا کیا. انہوں نے جیسا سنا وہ ویسے ہی انہوں نے اطاعت کی، ویسے ہی ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر. لیکن آج پھر سائنس نے ان باتوں کو پروف کیا کہ یہ واقعی اس طرح سے ہے، اس میں بھی جوڑے ہیں، جو پلانٹس ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، اور واقعی اس طرح سے تیر رہے ہیں اپنے آربٹس میں یہ سارے پلانٹس. اور کیسے یہ اور بھی کئی چیزیں، یہ تو میں آپ کو ایک دو باتیں بتا رہی، کئی چیزیں جو آج پتہ چلی ہیں.
تو اس کو تو نازل کرنے والا وہ ہے جو چھپی بھی باتیں جانتا ہے. پھر اس میں کئی پیشین گوئیاں تھی، کئی آنے والے وقت میں جو پوری ہوئی وہ پیشین گوئیاں تھی. ان میں روم کی فتح تھی فار ایگزامپل، اور بھی کئی چیزیں تھی. تو وہ چیزیں پوری ہوئیں جو کبھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی پوری ہو سکتی. یہ تو اس کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے جو چھپے کھلے کا جاننے والا ہو. یہ غلام کہاں سے اتنے قابل ہیں کہ وہ یہ بتا سکیں. انہ کان غفورا رحیما، سبحان اللہ، بے شک وہ ہے غفور اور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. آپ دیکھ لیں بات کس کی ہو رہی ہے، ان کفار کی، ان کے باتوں کی جو انہوں نے اعتراض کیے اللہ ہی کے کلام پہ، کہ اس کے کلام کو کہہ دیا کہ یہ ان غلاموں کی بات ہے. یعنی کتنی ایک توہین آمیز بات ہے نا، یہ کتنی ایک بری بات ہے. کہاں اللہ کا کلام اتنا عظمت والا، اتنی بڑائی والا، اور کہاں یہ کہہ دیا کہ یہ ان غلاموں نے بنایا ہوا ہے. یہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کس کا اور نام کس کے لگا رہے ہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ کان غفور رحیم. ان کی بات کا جواب دے کے کہ نہیں، یہ انہوں نے نہیں اتارا، یہ ان کی طرف سے نہیں آیا، یہ اللہ نے اتارا ہے. اور پھر فرمایا وہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ اگر تمہیں اس کے بعد بھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے، تو اللہ کی طرف پلٹ آنا، اس کے دروازے تب بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، اس کی مغفرت تب بھی تمہارے لیے ہوگی. کبھی بھی تمہیں خیال آ جائے کہ جس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، واقعی وہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کسی کی کوئی غلط بات ہم دیکھتے ہیں، تو ہم پھر اپنے دروازے کیوں جلدی سے بند کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں معاف کرنا، اب ہمارے ساتھ اس نے ایسے کیا، ہم نے نہیں بس اپنا دل بڑا کرنا. فوراً بہت سنگ دل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو کس حد تک چانس دیتا ہے. اتنی باتیں سن کے بھی ان کا چانس ختم نہیں کیا. فرمایا انہ کان غفور الرحیم. اچھا، یہی بات یہاں پہ، یہ جو ایک بات مجھے بتانی بھول گئی تھی کہ یہ جو پیچھے آیا نا آیت نمبر 1 میں للعالمین نذیرا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بشیر نہیں آیا، نذیر آیا. بات پتہ نہیں میں بھول گئی آپ کو بتانی کہ بشیر کیوں نہیں آیا، نذیر صرف کیوں آیا. اس لیے کہ یہ بات آپ ٹون آگے دیکھ رہے ہیں نا، کتنی ان کو سختی سے تردید کی گئی، ان کے اوپر کتنا غصہ کیا گیا کہ تم اس کے باوجود کہ وہ رب ایسا اور ایسا ہے، تو تم آیت نمبر 3 میں آیا پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ نہیں پیدا کرتے. یعنی ایک غصے کی ٹون ہے ان کے لیے، تو اس کے لیے انذار کا ہے کہ پھر وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اب رسول کے اوپر جو اعتراض بڑا ان کو تھا وہ اعتراض بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جواب بھی دی جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. وقالو، انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو. اب یہ مالی کے اندر جب آتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک استہزاء بھی ہوتا ہے کہ ایک مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ایک طنز بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی کیا بات ہے، اس طرح سے کر کے کوئی بات کرتے ہیں، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے بھائی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہے. تو ما لہذا الرسول یاکلو، کھاتا ہے، الطعام، کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور دیکھو چلتا پھرتا بھی بازاروں میں. ان کے لیے کتنی بڑی ہے یہ بات تھی کہ اگر یہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو کھانا کیوں کھاتا ہے. یعنی کھانا تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، پھر کھانا تو ایک وہ مطلب انسانی ضرورت ہے، یعنی پھر تو اس کو ایک فرشتہ ہونا چاہیے. کھانا تو ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے. ایسے آج بھی وہ سوچتے ہیں نا کہ جو
اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بس ایسے ایک طرف بیٹھے رہیں گے، ان کی زندگی کیا ہوگی، بس وہ اللہ اللہ کریں گی، ان کا کھانے پینے اور یہ دنیا کے کاموں سے کیا تعلق ہے۔ اور یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، اس کا مطلب بازار میں جانا اپنی ضرورت کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں بازار چلے گئے، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کا بازاروں میں کیا کام ہے، یعنی ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ ایک دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جو بہت اللہ کے قریب ہو یا کچھ ہو، وہ بازار میں، وہ مال میں، وہ ایسی جگہوں پہ۔ جب ہم ایک سپر نیچرل سا ایک تصور ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ بس ہمیں دین پڑھائیں، دین سکھائیں، مسئلے مسائل بتائیں اور بس اللہ اللہ کریں، بس دیٹس اٹ۔ ایک طرف ان کو کونے میں بٹھا دیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بھی جاتے تھے، دعوت دین کے لیے بھی جاتے تھے، تجارت کے مسئلے مسائل سکھانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ کچھ حدیثیں ہم پڑھتے ان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ ایک آدمی نے ایسے ایسے رکھا ہوا تھا، وہ ایسا سامان بیچ رہا تھا، اوپر خشک رکھا ہوا تھا، نیچے تر اناج رکھا ہوا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، ایک صحابی کو آپ نے پیچھے سے پکڑ لیا، وہ پھر انہوں نے ایک دم پہچانا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کون ہے، جب انہوں نے پہچان لیا تو پھر اس کے بعد اور زیادہ چمٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کئی بازار کی بھی احادیث آتی ہیں کہ بازار میں آپ جا رہے تھے، پھر ایسے ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جایا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر یہ سوچنا بازار میں کیسے چلے گئے، یعنی وہ ان کے لیے یہ ایک ایسی بات تھی کہ پھر تو بازار کی اس کو ضرورت کیوں ہونی چاہیے، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، اس کے اوپر کوئی تو فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جو فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ چلے خبردار کرنے والا، جو ساتھ باڈی گارڈ کے طور پہ چلے، جو ساتھ اس کی خدمت گزار کے طور پہ چلے، جو ساتھ ایک نوکر کے طور پہ چلے کہ جب یہ حکم دیں کچھ تو آگے آگے بڑھ کے کام کرے، جب انہوں نے خود بتانا ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ انذار کرے، وہ بھی ساتھ ساتھ بتائے لوگوں کو، تبلیغ کرے لوگوں کو، تو ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا؟ جبکہ وہ دیکھتے تھے لوگ ان کو ستا رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، لوگ ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ابو لہب تو پیچھے لگ جاتا تھا، کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ سننا بالکل۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ یعنی اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی تو کوئی بات اس کے اپنے گھر والے نہیں سنتے، اور یہ دیکھو یہ کیسے اس کے پیچھے اس کا چچا جو ہے وہ اس کی بات کو رد کرتا پھر رہا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ہم ان کو کیا مانیں؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ اہمیت ہی نہیں دینی، کچھ نہیں سمجھنا، لو یہ کیا بات ہوئی، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا؟ اچھا ویسے بھی لوگ اگر کسی کو ریجیکٹ کر رہے ہو نا، لوگ کسی کو ایسے مطلب تکلیفیں دے رہے ہوں اور وہ خاموش ہے، تو خود بخود ہی باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ آج کل ویلیو تو سمجھی جاتی ہے، اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، آگے کی آیت میں آ ہی رہا ہے ویلیو کس کی ہوتی تھی، جو بھائی بہت ہی بڑی کوئی سواری پہ آئے، کوئی وہ ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، گارڈز ہیں اس کے، پھر دل ہمارے بھی روب سے بھر جاتے، پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ واہ بھائی یہ کوئی شان والا بندہ ہے، یہ کوئی بڑی ویلیو والا بندہ، یہ کیا اکیلا پھرنے لگا ہوا، نہ کوئی اس کے غلام نوکر، نہ کوئی اس کو پنکھا جھلنے والے، نہ کوئی اس کو ایسے بڑی بڑی سواریوں پہ، کوئی ہاتھی پہ آ رہا ہو، کوئی اس پہ آ رہا ہو بڑی شان سے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو، کوئی شاہی سواری پہ آ رہا ہو، پھر وہ ہم مانے بھی۔ یہ ہماری بھی اور اس زمانے کے ان لوگوں کی بھی ذہنیت کیا تھی، میٹیریلسٹک، جو آگے نظر آ رہی ہے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، یہاں ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی خزانہ، یہاں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی باغ کہ کھاتا اس میں سے۔ دیکھیں مٹیریلسٹک سوچ تھی نا، کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ، کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اس کے اوپر، کوئی خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا میں بہت اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، تو پھر اللہ اس کے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں دے دیتا، یہاں چلو، اور کچھ نہیں ہے تو کوئی باغ ہی اس کے پاس ہوتا کہ اس میں سے کھا لیتا، تو اس کو روزی کمانے کی تو نہ ضرورت پڑتی، ان کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں۔
فوراً کیا دماغ میں آتا؟ آج کی مٹیریلسٹک سوچ کے مطابق دیکھیں، آج کی سوچ کے مطابق کیا آتا؟ پھر کیونکہ بہت آسان ہو جائے گا ان کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرنا، کیونکہ ابھی لگے گا ارے وہ لوگ ایسے کہتے تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سیم سوچ ہے آج ہماری بھی. یہ جیسے ان کی نظر کے اندر میٹیریل کی ویلیو تھی، ان کی یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ خزانے ہونے سے ان کو تو نہیں خزانے مل جانے تھے، ان خزانے ہوتے کوئی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتا پھر تو ہم بات مانتے. اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہم بھی کیوں پوچھیں پھر؟ اس کو تو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تو ہاں ایسے پھر آدمی کی ہم بھی کیوں بات سنیں؟ وہ کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے. تو آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اچھے کردار کے مالک ہو، اچھے اخلاق کے مالک ہوں، شرافت والے ہوں، ان چیزوں کو نہیں کوئی ویلیو دیتا. ویلیو دی جاتی ہے ایسی چیزوں کو، وہی ان کا بھی مسئلہ تھا. جب کیونکہ ہم ایسی آیتیں پڑھتے نا تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں کرتے تھے، ایسے کیوں کرتے تھے جیسے کہ ہم جیسے آج کرتے نا ویسے ہی وہ بھی کرتے تھے. آج سلوٹ کس کو ہے، سلامیں کس کو ہیں، آپ کھڑے کس کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل روب سے کس کو دیکھ کے بھر جاتا ہے؟ ایسے کو تو نہیں دیکھ کے بھرتا جس کے پاس کوئی دین ہو، اخلاق ہو، نیک ہو. ایسے کو دیکھ کے بھرتا ہے جس کے پاس آپ بہت مال و دولت دیکھ رہے ہو، جس کی بڑی سی گاڑی آگے کھڑی ہو، جس کا محل کی طرح کا گھر ہو. تو میٹیریلسٹک سوچ اس وقت بھی وہی تھی اور آج تک وہی ہے. مانیں گے تو اس کی مانیں گے جو بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مان کے کیا کرنا ہم نے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیغام کیا لایا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماننی اس کی ہے، ہم نے پہننا اس کے جیسا ہے، جو امیر ہے، جو بڑے ہیں، جو نامور ہے، جو سیلیبریٹیز ہیں. وہ عام بندہ جائے جتنا بھی اچھا لباس پہن کے آ جائے، جتنا بھی پاک اور کتنا بھی صاف اور کتنا بھی عمدہ ہو، وہ ہمارے لیے جچتا ہی نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس دیکھ کے بات مانی جاتی ہے نا، مال دیکھ کے بات مانی جاتی ہے. اسی طرح ان کا پرابلم تھا. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک شخص کی جو سحر زدہ ہے. ان ظالم لوگوں نے یہ بات کہی لوگوں کو تاکہ لوگ ان کے نہ کہیں پیچھے چل پڑے، تو لوگوں کو ہٹانے کے لیے کہا لو ان کے اوپر تو جادو ہوا ہے، تم کیوں ان کی باتیں سن رہے ہو؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال. اب اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اے نبی آپ دیکھو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں. فضلوا، تو وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی. اتنے لاسٹ ہو گئے کہ ان کو راستے کی نہیں سمجھ آ رہی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ راستہ نکالیں تو کدھر سے نکالیں، کدھر کو جائیں. کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. کوئی دیوانہ کبھی کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کہتے کہ یہ سحر زدہ ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بات نہیں کر رہے، امثال ہے، گھڑ گھڑ کے لا رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں باغ کیوں نہیں ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کوئی ایسا کیوں نہیں ہے کوئی کہ بھئی آگے پیچھے فرشتہ چل رہا ہو، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں، کبھی کہتے ہیں چلتا کیوں ہے بازار میں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کھاتا کیوں ہے. مطلب ایک بات پہ تو تم کوئی بات کو اعتراض کر رہے ہو تو بات سمجھ آتی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.